انلائٹنمنٹ کو روشن خیالی سمجھا جاتا رہا ہے اور ایسا ہے ابھی، لیکن ایکرٹ ٹولے صاحب نے انلائٹنمنٹ کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مجبوریوں، مقہوریوں، پریشانیوں، دکھوں، وسوسوں، بیکار سوچوں، وہموں، الجھنوں سے آزادی دلانے کا نام روشن خیالی ہے۔ رائٹر سمجھتا یہ ہے کہ موجودہ انسان انسلیومنٹ کا شکار ہو چکا ہے، وہ مقید ہے، وہ اپنی ہی انسیسنٹ سوچوں کے حصار میں قید رہتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ وہ ذہن اور دماغ استعمال کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دماغ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں دا پاور آف ناؤ میں انلائٹنمنٹ کے اوپر۔ ساتھیو، رائٹر نے بات کا آغاز کیا ہے کہ یو آر ناٹ یور مائنڈ، لیکن یہاں پہ نا قرآن کا شکوہ بڑا بجا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ افلا یتدبرون افلا تاقلون، بس تو تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، افلا تاقلون، اور تم عقل کیوں نہیں کرتے ہو۔ پھر کئی اور جگہ پہ فرمایا قرآن حکیم نے کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی اسلام نے عقل کو جو ہے سب سے بڑی عملداری دی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری دی ہے۔ دا ٹاپ موسٹ پوزیشن جو ہے یا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ عقل اور حکمت کا ہے، لیکن رائٹر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یو آر ناٹ یور مائنڈ۔ اچھا ساتھیو، یہ کنٹراڈکشن کو سمجھنے والی بات ہے۔ رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ہم لوگ اپنے دماغ کے استعمال کو سمجھے نہیں ہیں۔ دماغ ہے کیا اور انلائٹنمنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ساتھیو، دیکھو، دماغ ایک آلہ ہے جس کا کام پرابلم سولونگ ہے، اور یہ پرابلم سولونگ وہ سوچوں کے ذریعے کرتا ہے۔ ٹھیک، دماغ ایک ٹول اور انسٹرومنٹ ہے جو پرابلم سولور ہے۔ اب یہاں پہ رکتے ہیں ذرا، دیکھیں ساتھیو، رائٹر نے کہا کہ انلائٹنمنٹ، روشن خیالی۔ انلائٹنمنٹ کو اس کے لفظ سے سمجھیں، ان لائٹ ہو جانا، لائٹ یعنی ہلکا ہو جانا، اپنے آپ کو لبریٹ کر لینا، فری کر لینا، آزاد کر لینا سوچوں سے، بیکار سوچوں کے، بیمار سوچوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، وہموں سے، وسوسوں سے، بیکاریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے آزادی کا نام انلائٹنمنٹ ہے۔ اچھا ساتھیو، کیا یہ پاسبل ہے؟ قرآن حکیم کی بہت ساری آیات ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا کہ مومنین کو نہ تو کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ ہی خوف، اور نہ ہی کوئی پریشانی یعنی غم۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اس دنیا اور ہیئر آفٹر دونوں کے لیے ہے، یعنی جو مومن ہے نا وہ غم اور دکھ والی کیفیت میں نہیں رہتا۔ بتاؤں، اس کی مثال بتاؤں ذرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دل رنجیدہ ہے، آنکھ رو رہی ہے، اور لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو اللہ کو راضی کرے گا، جو اللہ کی رضا ہے نا۔ ساتھیو، یہ ضروری ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ وی کین ٹرین آور مائنڈ، وی کین سیٹ آور مائنڈ آن سلیکٹیو تھنکنگ، ہے نا بات مزیدار؟ اسی کا نام انلائٹنمنٹ ہے۔
बुद्धा ने कहा, राइटर ने बयान किया कि बुद्धा ने कहा द एंड ऑफ सफरिंग इज एनलाइटनमेंट। अच्छा साथियों, सफरिंग का एंड तो नहीं हो सकता, ठीक, तो ये तो फिर हाफ ट्रूथ हुआ। सफरिंग्स आर देयर, दे हैव बीन देयर एंड दे विल बी देयर, क्योंकि ये तो इटर्नली प्रेजेंट है। हमारा रिस्पॉन्स इनको सफरिंग बनाता है, दुख बनाता है ना। तो अब ये देखिएगा, बुद्धा ने कहा कि द एंड ऑफ सफरिंग इज एनलाइटनमेंट, लेकिन राइटर ने जो इसके बाद कहा उसने कहा नहीं, ये बुद्धा की आधी तारीफ थी, इसको पूरा हम ऐसे करते हैं। मैं राइटर के लफ्ज पढ़ देता हूँ साथियों। राइटर ने कहा कि एनलाइटनमेंट इज नॉट ओनली द एंड ऑफ सफरिंग एंड ऑफ कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड विदाउट, बट also the end of the dreadful enslavement to incessant thinker। यानी जो खतरनाक किस्म की एंस्लेवमेंट है ना, बेकार सोचों की, सोचों के तकरार वाली, इससे आज़ादी। साथियों राइटर ने इसको डिजीज कहा है। अच्छा मैं इसको एक जगह पे फिर रोकने लगा हूँ, मैं स्टीव जॉब्स पे आ दूँ ज़रा। स्टीव जॉब्स ने एक स्लोगन बनाया था कि थिंक डिफरेंटली, ठीक है, जब आईपॉड और अपने काम को से आगे बढ़ाना था, तो उसने ये बात को समझ लिया था कि हम सोची हुई बातों को ही बार बार सोचते चले जाते हैं। आसान काम है ना, माइंड ने जो एक बात को सोच लिया या समझ लिया उसी को बार बार सोचते जाते हैं, रेपिटेटिव थिंकिंग, ठीक। इसी को राइटर ने कहा कि इंसेसेंट थिंकिंग। अब हम इसको समझते हैं साथियों। जो ये एक तरह की बीमारी है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना एक तरह की बीमारी है। ये बिल्कुल ऐसे ही बीमारी है, ऐसी लत है जैसे कि सिगरेट नोशी होती है। मोबाइल का इस्तेमाल आजकल आ गया है, मीडिया का इस्तेमाल आ गया गैर ज़रूरी, ठीक है, टाइम को वेस्ट करना, एनर्जी का इस्तेमाल गलत करना, यानी ये एक तरह का की डिजीज़ है। तो राइटर ये कहता है कि इंसेसेंट थिंकिंग, चूँकि हमारे आसपास लोग अब अक्सरियत जो है वो इंसेसेंट थिंकर आ गए हैं। अक्सरियत वही लोग हैं जो बार बार एक ही बात को सोचते रहते हैं, ठीक, तो इसलिए हमें ये बात नॉर्मल लगती है, लेकिन कहता है नॉर्मल है नहीं। अगर आप ये नहीं सीख पाए हैं कि आपका दिमाग एक टूल है और टूल को तभी इस्तेमाल किया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है, इस्तेमाल करने के बाद हर टूल को बंद करके रख दिया जाता है। कहता है हमारी मजबूरी ये है कि हम अपने दिमाग को बंद करना सीखे ही नहीं हैं। जब हमने अपने दिमाग को ऑफ करना सीख लिया तब हम एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे, तब हम एनलाइटेंड हो जाएंगे। अपने दिमाग को ऑफ करना ये एक अनोखी बात है साथियों आपके लिए, लेकिन ये सच्चाई है। देखें, जितना भी लिटरेचर और जितनी भी पोइट्री आला दर्जे की प्रोड्यूस हुई है ना, वो नो माइंडेड वाले फेज में हुई, जिसको बोलते हैं आलमे बाला में चले जाना। आपने देखा नहीं है कि जो शोरा हजरात है वो आलमे बाला में रहते हैं, ठीक है, उसके लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं आलमे बाले के लिए, ठीक है ना। मैं वो जाम के आपको तज़किरे मिलते हैं ना, वो क्यों हैं? क्योंकि जो माइंड है वो आपको सोची हुई हकीकत, हर्ड रियलिटीज़ आर स्वीटर, ठीक है, बट अनहर्ड रियलिटीज़ आर मोर स्वीटर, ठीक है। हर्ड म्यूजिक इज स्वीट बट अनहर्ड म्यूजिक इज स्वीटर, शायद जॉन कीट्स ने कहा था। तो ये बड़ी अहम बात है। तो साथियों हमें राइटर ने कहा कि हमें ये सीखना है कि अपने दिमाग को बंद कैसे करना है। भाई एक टूल को इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद उसको रोकना भी है, बंद भी तो करना है ना। हम बंद नहीं करते, इसलिए क्या होता है कि हम एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं जा रहे। हम हजरत इंसान हैं, हम वो मखलूक हैं जिसको पैदा करने वाले ने पहले ये सोचा कि इसका रुतबा ये होना है, इसमें ये खूबियाँ होनी हैं, ये इतने बड़े रुतबे का मालिक होना है
جس کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، خلیفۃ الارض، ڈیپٹی ٹو گاڈ، اور اس کا حالت یہ ہو گیا ہے کہ وہ مجبور، مقہور، دکھوں سے بھرا ہوا، ٹیسوں اور دردوں سے بھرا ہوا، پریشانیوں سے اٹا ہوا. ٹھیک، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یو آر ناٹ یور مائنڈ. ہم اپنا دماغ نہیں ہے ساتھیوں. جب بھی ہم نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے تو پھر ہم نے اپنے دماغ کو استعمال کرنے کے بعد اس کو آف بھی کرنا ہے. تو رائٹر نے کہا فائنڈ دا آف بٹن آف یور مائنڈ. اب یہ آپ کے اسائنمنٹ ہے، اپنے مائنڈ کا آف بٹن ڈھونڈیے گا. ساتھیوں یہ کوئی فزیکل بٹن نہیں ہے جو اپنے آپ اپنے مائنڈ کے آگے پیچھے اپنے سے میں ڈھونڈتے پھریں. یہ ایک امیجنری ہے، ایک بٹن ہے جو آپ نے خود بنا لینا ہے کہ جی میرا فلاں آف بٹن ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن آ گئی کہ میرا مائنڈ مجھے کنٹرول کرنا ہے تو میں فوری اس کو کنٹرول کر پاؤں، بٹن کو آف کر سکوں اپنے مائنڈ کو. ٹھیک ہے نا ساتھیوں؟ تو یہ ضروری ہے. لیکن ہمیں اپنا دماغ آف کرنا آتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے رائٹر نے اس کی بھی بات بتائی ہے. کہتا ہے اگر دماغ کو آف کرنا ہے نا تو پہلے اس سے پہلا اسٹیپ ایک نے سیکھنا ہے آپ نے. وہ کہتا ہے اس سے پہلا اسٹیپ ہے واچ دا تھنکر. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ آپ جو ایک پرٹیکولر لمحے میں سوچ رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. سوچوں کو روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو پروسیس نہیں کرنا. جو خیال اچھا ہے یا برا ہے آنے دیں ذرا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ابھی لیبارٹری نہیں ہے، ایک رستہ ہے. آپ کا دماغ، آپ کا دل ایک رستہ ہے. خیالات کو آنے دیں لیکن اس کو واچ کرتے جائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں. جو آپ سوچ رہے ہیں اس کو سوچتے جائیں. دیکھیں کہ واچ دا تھنکر. پھر اگلا اسٹیپ آئے گا کہ بٹن کو، دماغ کو آف کیسے کرنا. ساتھیوں آج کی علم کی باتوں میں ہم نے سیکھا کہ انلائٹنمنٹ کیا ہے. ہم نے سیکھا کہ دماغ کیا کام کرتا ہے. دماغ ایک انسٹرومنٹ ہے اور اس کو استعمال کرنے کے بعد بند کرنا چاہیے. ہمیں بند کرنا آتا ہی نہیں ہے. تو ساتھیوں آج ہم نے دا پاور آف ناؤ میں یہ سیکھا کہ دماغ کو آف کرنا ایک آرٹ ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. تو ساتھیوں ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری آج کی علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیے گا، کیونکہ جب آپ علم کی باتوں کو عمل کی باتیں بنائیں گے تو زندگی میں نکھار پیدا ہوگا. یہی ہمارا مطمع نظر ہے. جی جزاک اللہ جی.